الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، ساری دنیا سے اللہ کے عاشق، اللہ کے محبوب اللہ کے دربار میں اس وقت موجود ہیں اور والہانہ انداز میں حج کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور ساری امت کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کس پر؟ جو استطاعت رکھتا ہو، جس کو اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہو اور وہ آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ اس سے زیادہ اس کے پاس مال ہو تو فرمایا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو جانے کی طاقت رکھتا ہو، جانی بھی اور مالی بھی دونوں اعتبار سے اگر اس کے اندر طاقت ہے تو حج کرنا اس پر فرض ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو اس سے انکار کرے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العزت کو ساری دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہے، رب اللہ ہے اور وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ ساری دنیا اس کے دربار میں چلی جائے اور ساری دنیا کی ساری خواہشیں اللہ پوری کر دے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نہ مانگے تو بھی اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تو اللہ ہی ہیں، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں، سارے اس سے مانگنے والے، وہ کسی سے مانگنے والا نہیں۔ ہر ایک کا خزانہ کم ہو جائے، اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس ساروں کی جوانی، قوت، طاقت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اللہ کی طاقت میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اگر سارے لوگ انکار کر دیں، جو بھی انکار کرے گا حج کرنے سے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج کے لیے آنا تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے، مانگنا تمہاری ضرورت ہے، محتاج تم ہو، میں نہیں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں آتے تو نہ آؤ، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تمہیں نہیں چاہیے تو نہ آؤ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حج ہے کیا چیز اور ساری دنیا سے لوگ کیوں حج کے لیے جاتے ہیں؟ ہر ایک اپنے مقام پر، اپنے شہر میں بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، ہر شہر میں بڑی حسین و جمیل خوبصورت مسجدیں ہیں، وہاں حج کیوں نہیں کرتے ہیں اور وہاں طواف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سارے لوگ مکہ مکرمہ ہی کیوں جاتے ہیں اور حج اسی انداز میں کیوں کرتے ہیں جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ سارے لوگ وہیں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کہیں اور دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی کیوں نہیں ہے کہ جہاں سارے لوگ، ساری خلقت جمع ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم، یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ اکبر۔ لوگ حج کے اجتماع کو، ساری دنیا سے جو لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں،
لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا عالمی کانفرنس ہے اور پھر اس کے اوپر اپنے حاشیے چڑھاتے ہیں. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے تو حج نام ہے اللہ کے محبوب کی اداؤں کا. اگر حج کی تعریف کریں کہ حج کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کے پورا کرنے کا نام حج ہے. اللہ کے محبوب نے، اللہ کے خلیل نے اور اللہ کے پیاروں نے جو ادائیں دکھائی ہیں اور جو اعمال کیے ہیں، ان اعمال کے کرنے کا نام حج ہے. اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، یہ دکھلانے کے لیے کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے، جو اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کرتا ہے، پھر میں قیامت تک اسے اس طرح زندہ رکھتا ہوں. قیامت تک اس کا نام اس طرح چلتا رہتا ہے اور اس کے نام کو میں ختم ہونے نہیں دیتا، اس کی یاد کو ختم ہونے نہیں دیتا. اور لوگوں کے دل کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں اور اس کی سنتوں پہ عمل کریں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سنتوں پہ عمل کر کے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. اب حج کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس حج کے اندر انسان کو آخرت یاد دلائی ہے اور اپنے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلے حاجی صاحب گھر کے اندر $1,00,000 کا کپڑا پہنتے ہیں، $50,000 کا کپڑا پہنتے ہیں، اور جناب ان کا جو ہے پینٹ پتلون اور ان کا شرٹ ہزاروں اور لاکھوں کا ہوتا ہے. لیکن جب حج کا ارادہ کیا، وزیر صاحب نے حج کا ارادہ کیا، سفیر صاحب نے حج کا ارادہ کیا، بادشاہ وقت نے حج کا ارادہ کیا، اور امیر آدمی نے حج کا ارادہ کیا، لینڈ لارڈ نے حج کا ارادہ کیا، کپڑوں کے مل والے نے حج کا ارادہ کیا، جس کے پاس ہزاروں قسم کے کپڑے بنتے ہیں، بکتے ہیں، اس نے حج کا ارادہ کیا. تو اس کو پہلا حکم یہ ملا کہ چاہے تم کچھ بھی ہو، بادشاہ ہو، پھر بھی کپڑے اتارو، یہ کپڑے نہیں چلیں گے. تمہیں تو صرف 2 کپڑے پہننے ہیں بغیر سلے ہوئے، ایک تہبند ہو نیچے، ایک کپڑا ہو اوپر، چاہے وہ جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے حکم. بادشاہ ہے، کہا اپنا لباس، فاخرانہ لباس اتار دو. مل والا ہے، اس سے کہا گیا کہ اپنے ملوں کے کپڑے اتار دو. کوئی بھی ہو، مفسر ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے کپڑے اتار دو. محدث ہو، فقیہ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یا ولی ہو، یا غوث ہو، یا صحابہ ہو، یہاں تک کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر ایک پر پہلا حکم اللہ کا کیا آئے گا کہ میرے دربار کے لیے آ رہے ہو، میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، سب سے پہلے اپنے کپڑے یہ اتار دو. جی اب پہنے کیا؟ کہا 2 چادریں تم نے صرف پہننی ہے. کیوں الہی؟ اللہ سے پوچھے کہ اللہ یہ 2 کپڑوں کا کیوں؟ فرمائے کہ یہ اس لیے تاکہ تمہیں قبر یاد رہے، تاکہ تمہیں قبر یاد آئے کہ تم میرے دربار میں آ رہے ہو، اپنے سارے فاخرانہ لباس اتار کے آ رہے ہو، اپنے قیمتی کپڑے اتار کے آ رہے ہو، اور تو اور ٹوپی نہیں پہن سکتے، پگڑی نہیں پہن سکتے، اپنے سر کے اوپر تاج نہیں سجا سکتے، چاہے ہزاروں لاکھوں روپے کی پگڑی ہو اور کروڑوں ڈالر کا تاج ہو، کا سر کے اوپر کچھ نہیں رکھ سکتے. سر تمہارا ننگا ہونا چاہیے اور کپڑے تمہارے سفید ہونے چاہیے، کلر بھی نہیں چاہیے. کسی کلر کا کپڑا نہیں پہن سکتے، کسی رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتے. ساری دنیا سے، کینیڈا سے جائے تو سفید کپڑے، امریکہ سے جائے تو سفید کپڑے، ایران توران سے جائے تو سفید کپڑے، اور ساؤتھ افریقہ سے آئے تو سفید کپڑے. ہر ایک نے 2 سفید کپڑے پہننے، اس کے علاوہ کسی قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ سارے عالم کو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی تم میرے گھر میں آ رہے ہو، جس انداز میں تم آ رہے ہو نا، جب آخرت میں میرے دربار میں آؤ گے، قبر میں آؤ گے، کیونکہ قبر کے راستے سے مجھ تک پہنچو گے، جب قبر میں جاؤ گے تو اس وقت بھی ان 2 کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، ان سفید کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. احرام باندھتے ہی
آدمی کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ تصور انسان کے دل میں دماغ میں آ جائے کہ میں ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، سانس ہوتے ہوئے میں باتیں بھی کر سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، سوچ بھی سکتا ہوں، کھا پی بھی سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں۔ یہ ہوتے ہوئے میں اللہ کے پاس جب جا رہا ہوں تو مجھے حکم ہوا کہ تم اپنے فاخرانہ کپڑے اتار دو، قیمت جتنی تمہارے کپڑوں کی ہو اپنے کپڑے پہن کر تم نہیں آ سکتے، تمہیں سفید کفن میں آنا ہے۔ ایسی ایک دن ہوگا جب سانس میری بند ہو جائے گی، بولتی میری بند ہو جائے گی، آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جائے گا، کان کا سنوائی بند ہو جائے گی، اور ہاتھ پیروں کی طاقت نکل چکی ہوگی، جان نکل چکی ہوگی۔ اس وقت بھی جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو ایسی سفید کپڑوں میں جاؤں گا۔ تو احرام کا سب سے پہلا تصور یہ دیا کہ تمہیں قبر کی تیاری کرنی ہے، اس لیے فرمائے وَلِلَّهِ، حج اس لیے نہیں کہ مجھے حاجی کہا جائے، وَلِلَّهِ پہلے قید لگائیے کہ اللہ کے لیے، جو حج اللہ کے لیے کرے اس کے لیے تو ہے کہ یہ ایسا حج کے بعد ایسا ہو گیا کما ولدت امہ، کہ اس کی ماں نے گویا ابھی ابھی جنا ہے، ایسا پاک صاف گناہوں سے ہو گیا، لیکن وہ حاجی ہوگا جو ولی اللہ پر عمل کرے گا۔ ولی اللہ کی شرط پہلے لگائیے کہ حج کا ارادہ اللہ کے لیے ہو۔ اب اللہ کے لیے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑا، سارے لباس کو چھوڑا، ساری ٹوپیوں کو اور پگڑیوں کو چھوڑا، اور سارے تاج کو چھوڑا، اور ساری قیمتی چیزوں کو چھوڑا۔ اب جو اللہ کی طرف چلے تو اللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا کہاں رہے ہو؟ رکو، سوچو کہاں جا رہے ہو؟ تلبیہ پڑھو، تلبیہ۔ اے الہی تلبیہ کیوں پڑھوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے عقیدے کا صحیح ہونا تمہارے عمل سے پہلے ضروری ہے، اس لیے پہلے کہروایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ اگر دل کے اندر عقیدے کی گندگی ہوگی اور دل کے اندر تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور دل کے اندر مجھے بھی معبود سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی سمجھتا ہے، مجھے بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اور کسی اور کو بھی سمجھتا ہے، تو تیرا آنا کوئی قبول نہیں۔ تیرے اعمال، تیرے حج کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، دل کا یقین ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہلوایا کہو لا شریک لک، اقرار کرو، اور اس کو بار بار بولو، بار بار بولو، بار بار بولو، تاکہ تمہارے دل کے اندر سے غیر اللہ نکل ہی جائے۔ جو زندگی بھر محنت کر کے اور ماحول کی وجہ سے تمہارے دل میں غیر اللہ بس گیا، وہ غیر اللہ تمہارے دل سے نکل جائے۔ اس لیے فرمائے کہ بار بار کہو۔ تو پہلے عقیدے کو ٹھیک کروایا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ تیرے علاوہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف سے۔ اور پھر پہلے لبیک اللہم لبیک کیوں کہلوایا؟ کہا سوچو تم جا کہاں رہے ہو، کرنے کیا جا رہے ہو؟ جی حج کرنے جا رہا ہوں۔ حج کیا ہے؟ اے اللہ تیرے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنے کا نام حج ہے۔ کہا میرے محبوب کی ادا تو پہلے پوری کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارانی فی المنام ان اذبحک ماذا ترى، ان اذبحک ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، یعنی تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ ابراہیم بھی میرا خلیل، میرا محبوب، اسماعیل بھی میرا محبوب، میرا خلیل، میرے خلیل کا بیٹا، میرا محبوب، میرا ذبیح، میرے لیے قربان ہونے والا۔ جب اس نے سنا کہ اللہ بلا رہے ہیں تو سب سے پہلا لفظ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا لبیک لبیک اللہم لبیک۔ کہا میرے اسماعیل کی زبان سے جو لفظ سب سے پہلے نکلا ہے
حج پہ جانے والوں تمہیں بھی سب سے پہلے اپنے زبان پہ میرے اسماعیل کے الفاظ لانے پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حج نام ہے میرے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنے کا. میرے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنے کا نام حج ہے، اور ان محبوبوں کی وفاؤں کا نام حج ہے. لبیک اللہ، ساری دنیا کے انسانوں کا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ نے ایک ہی ترانہ بنا دیا. ایک ہی ترانہ، چاہے وہ افریقہ سے آئے، امریکہ سے آئے، یونان سے آئے، فرانس سے آئے، اور جو ہے بیلجیم سے آئے، کہیں سے بھی آئے، چائنا، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، ہندوستان، برما، بنگلہ دیش، کہیں کے کا آدمی ہو، وہاں جب جائیں گے تو عجیب تماشا ہے. انسانوں کا ایک سمندر ہے، انسانوں کا ایک سمندر، گنتی بھی نہ آئے اتنے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے، یعنی وہ عجیب اللہ رب العزت کے قدرت کا نمونہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ، کوئی کالا ہے، کوئی کالوں کی ایک پوری فوج چلی آ رہی ہے، گوروں کی پوری فوج چلی آ رہی ہے، اور قد میں لمبے لوگ، قد میں چھوٹے لوگ، اور پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، ہر ایک کا پورا قافلہ ایسا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور وہاں دیکھ کے آدمی بے اختیار زبان سے کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اتنے لاکھوں انسان، کالے بے شمار، گورے بے شمار، گندمی رنگ کے بے شمار، کتنے رنگ کے انسان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور قد کے اعتبار سے سب الگ الگ، زبان کے اعتبار سے الگ، عادات اتوار کے اعتبار سے الگ، فکر کے اعتبار سے الگ، سارے ملک کے اعتبار سے الگ، خاندان کے اعتبار سے الگ. اور وہاں جب دیکھیں تو ہر ایک کی شکل الگ الگ، لاکھوں انسان ہیں، کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں. کسی اللہ کے خزانوں میں شکلوں کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کے خزانوں میں شکل کی کتنی قسمیں، کتنا بڑا خزانہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان، کسی کی بھی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کی آنکھ کے اندر کی بناوٹ دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کے انگوٹھے اور انگلیوں کی پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتے. اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے. اور اللہ جب سے دنیا بنی ہے اس خزانے میں سے دے رہے ہیں، دیر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان کو ملا لیں، کسی کا ایک دوسرے سے نہیں ملے گا. ارب کھربا کھرب انسان، کسی کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملے گی، کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرے گا. اللہ اور کسی کا نقشہ کچھ تو میچ کر سکتا ہے کہ اس کے ہونٹ بھی ویسی، اس کے ہونٹ بھی ویسی، اس کی ناک بھی لمبی، اس کی ناک بھی لمبی، لیکن فرق ضرور ہوگا. صرف لمبی اور چھوٹی کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ یہ بیٹا یہ باپ ہے، یا یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کی شکلیں مل رہی ہیں، سیم نہیں ہیں. دونوں کی شکلیں مل تو رہی ہیں لیکن سیم نہیں ہوتی ہیں، اس فرق ہوتا ہے. تو وہاں ہزاروں لاکھوں انسان، ہر ایک کی شکل الگ، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کا علم الگ، ہر ایک کا خاندان الگ، ہر ایک کا ملک الگ، ہر ایک کا نظریہ الگ، لیکن وہاں پر ہر ایک کی فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر ایک کی فکر ایک، سارے لاکھوں لوگوں کی فکر ایک، ان کا ترانہ ایک، ان کے اعمال ایک، ان کا طریقہ ایک. وہاں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. امیر ہے تو غریب ہے تو عالم ہے تو جاہل ہے تو عامی ہے تو خاص ہے تو بادشاہ ہے تو فقیر ہے تو سارے کے سارے ایک جیسے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب ایک جیسے. اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ترانہ، عالمی مسلمانوں کا عالمی ترانہ. کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کا عالمی ترانہ کیا ہے، تو مسلمانوں کا عالمی ترانہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. آپ لوگ بھی کہہ لو، ثواب ملے گا. وہاں حاجی زور زور سے چیخ کے کہہ رہے ہیں
ہم کہیں گے ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو وہاں سارے حاجی کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک، سارے حاجی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سارے ایک ہی کیوں کہہ رہے؟ سارے حاجی ایک ہی ترانہ کیوں پڑھ رہے؟ کہا اس لیے پڑھ لیں کہ اللہ تیرے محبوب کی ادا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حج کا نام، حج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی اداؤں کا نام حج ہے۔ اللہ کے محبوب کی اداؤں کا نام حج ہے، حج کی تاریخ۔ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پکارا کہ اللہ کے لیے قربانی کے لیے، کہا لبیک اللہم لبیک، اور ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے کھڑے ہوئے چھری ہاتھ میں لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب چھری گردن پہ پھیر رہے، کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین۔ کہ یہ اللہ کی ادا ہے، یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے، اور اس ادا کے پورے کرنے کا نام حج ہے۔ اس لیے یہ ترانہ پڑھو، اور حاجیوں پہنچ گئے اب حرم میں۔ کہاں پہنچے؟ حرم میں پہنچ گئے۔ جی حرم میں آگئے، کرنا کیا؟ کہا آئے ہو داتا کی دربار میں، آئے ہو داتا کے دربار میں، آئے ہو مالک کے دربار میں، آئے ہو اس ذات کے دربار میں جس کے خزانوں میں کمی کبھی نہیں ہوتی، جو دینا جانتا ہے لینا نہیں جانتا، وہ لیتا کسی سے نہیں ہے، دیتا سب کو ہے، دیتا سب کو ہے، لیتا کسی سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ لے تو وہ جو محتاج ہو، لے تو وہ جو ضرورت مند ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ لیا کرتا ہے۔ میرا اللہ ایسا جو کسی کا محتاج نہیں، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ ایسا کہ اس کے پاس سب چیز، اور اللہ ایسا جاننے والے۔ تمہیں عربی نہیں آتی؟ عربی میں دعائیں نہیں پڑھ سکتے؟ عربی میں دعائیں نہیں مانگ سکتے؟ کہا کوئی بات نہیں، اردو میں مانگو تو میں سنوں گا، انگلش میں مانگو تو میں سنوں گا، ہندی میں مانگو تو میں سنوں گا، سندھی میں مانگو تو میں سنوں گا، فرنچ میں مانگو تو میں سنوں گا، عبرانی میں مانگو تو میں سنوں گا، اور جس زبان تم اپنی زبان میں مانگو، میں اللہ تمہاری زبان بھی جانتا ہوں اور تمہاری ضرورت بھی پورے کرنے پہ قادر ہوں۔ مانگو تو صحیح۔ تیرے کرم سے اے کریم کیا چیز ملی نہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی، میں نے بدلا ہے۔ شاعر نے تو کہا تھا جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس کو حج کے مناسبت سے میں نے بدلا کہ اللہ کی طرف سے یوں جواب آتا ہے جھولی تیری تنگ ہے، جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں تو کمی۔ مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ اور پھر کہا پہلے یہاں مانگو، اس لیے فرمائے کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی، پہلی نظر پڑتے ہی جو آدمی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا پوری کر دیں گے، اللہ اس کی دعا پوری کر دیں گے۔ پھر حج شروع۔ اب پہلے تم نے طواف کرنا ہے، اور دیکھو طواف 7 چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے۔ جی طواف شروع کر دیا، کہا پہلے 3 چکروں میں تم نے اکڑ کے چلنا ہے۔ اللہ اکڑنا تو جائز نہیں، کہا میرا حکم میں اکڑنے کے لیے کہوں تو اکڑ کے چلنا ہے، میں عاجزی کے لیے کہوں تو عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ میرے حکم میں کامیابی ہے، نہ اکڑنے میں کامیابی ہے، نہ عاجزی میں کامیابی ہے۔ یہاں تم نے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، ہاتھ ہلا کے، کندھے ہلا کے، جوانوں کی طرح، اور ہمت کے ساتھ قدم اٹھانا ہے۔ اے اللہ ایسا کیوں کروں؟ کہا اس لیے کرو کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اور جب آپ نے حج کیا اور صحابہ نے جب طواف کیا، تو وہاں کے جو مشرکین تھے اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، اور
پھر طاقت، جس کے اندر طاقت کا نشہ ہوتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کمزور کو ختم کر دوں گا، ابھی چلنے دو، جب چاہوں گا اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنے پیاروں سے کہیے کہ اکڑ کے چلے، اکڑ کے چلے۔ اب یہ یہاں اکڑ کے چلنا، یہاں اکڑ کے چلنا عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اے اللہ، وہ تو اس وقت صورت تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کی ہڈیاں نکل گئیں، ان کی صحت خراب ہو گئی، مدینہ منورہ جا کر اور بار بار جنگوں میں جا کر ان کی صحت جواب دے گئی۔ اے اللہ، اب تو وہ صورتحال نہیں ہے، کیا اکڑنا چھوڑ دیں؟ کیا اکڑنا اب تو وہ صورت نہیں ہے؟ اب یہ رمل، اس عمل کو جو ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اے اللہ، کیا رمل اب موقوف ہو گیا؟ اب رمل نہ کریں کیونکہ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا اس کو رمل کرنا پڑے گا۔ اے اللہ، کیوں کروں؟ اس لیے کرو کہ میرے محبوب کے محبوبوں کی ادا ہے۔ اس طرح چلنا میرے محبوب کی ادا ہے، اور حج نام ہی ہے محبوب کی اداؤں کے پورا کرنے کا۔ طواف کر لیا، جی اب کیا کریں؟ کہا اب 2 رکعت نماز پڑھو۔ پڑھے کہاں؟ کہا مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ اگر جس کو وہ جگہ مل جائے خوش نصیب ہے، ورنہ پورے حرم میں کہیں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہی لڑ جھگڑ کے پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جگہ مل جائے بہت اچھی بات ہے کہ مقام ابراہیمی پہ پڑھا جائے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ پتھر جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام پیر رکھ کے کھڑے ہوئے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر ایسا باوفا نکلا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ آپ پتھر پہ 50 سال کھڑے رہو، آپ کے قدم پتھر پہ نہیں جمیں گے، چاہے آپ کا وزن جتنی کیوں نہ ہو، آپ کے پیر کا نقشہ پتھر پہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور وہ بھی ایسا پتھر جو بالکل چٹان ہو، آپ کا ساری زندگی کھڑے رہو، آپ کے پیر کا نقشہ اس کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا اور کتنا باوفا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نقشے کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور پھر اللہ نے اس کو کیا مقام دیا؟ اس پتھر کو جہاں لگایا گیا، اللہ نے سارے حاجیوں سے کہا وہاں پہ نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ حج نام ہے وفا کی اداؤں کا، حج نام ہے محبوب کی وفا کے پورا کرنے کا۔ یہ پتھر نے وفا کی، اللہ نے اس کو کتنی لمبی زندگی عطا فرما دی، اللہ نے اس کو کیسا روشن کیا۔ اور پھر حج کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا کہ ہمیں اس جگہ پہ دو نفل پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ ان کا دل چاہا کہ یہاں پہ پڑھوں، لیکن پڑھ نہیں رہے، کیوں کہ اللہ کے نبی نے ابھی تک فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ ادھر عمر کے دل میں بات آئی، ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر بھیج دیا۔ اور جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، عمر کے دل میں یہ خواہش ہے، عمر کا دل یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھا جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی دل کی خواہش کو پورا کر دیا، اور اللہ حکم دیتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ آج بھی امام وہیں کھڑا ہوتا ہے، حرم کا امام وہیں کھڑا ہوتا ہے، وہیں سے امامت کرتا ہے۔ تو اور اب سارے حاجی قیامت تک جو جائیں گے، کوشش یہ ہوتی کہ نماز وہاں پڑھیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا باوفا کہاں ہوگا۔ ان کی وفا کے ادا کرنے کا نام ہی حج ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب حج کرنے کے بعد پیچھے دیکھا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اب حاجی دوڑا صفا اور مروہ پر،
صفا سے شروع کیا اور مروہ کی طرف چلا، مروہ کی طرف چلا، راستے میں گرین پٹی آئی، وہ سب ٹیوب لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں، اب وہاں وہ پٹی شروع ہوتی حاجی نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ دوڑتے کیوں یہاں سے؟ اور جہاں تک لائٹ آخری ہے وہاں تک دوڑتے ہو، آگے پھر نارمل چلتے ہو، آخر ایسے کیوں کرتے ہو؟ ادھر سے جب آتے ہو، جب بھی لائٹ شروع ہوتی دوڑنا شروع کر دیتے ہو اور لائٹ کے آخر تک دوڑتے چلے جاتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو؟ نارمل کیوں نہیں چلتے؟ کس بات کی تمہیں جلدی ہے؟ کہا ہمیں جلدی کسی بات کی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کی جو ادا تھی وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ قیامت تک حاجی جو صفا مروہ پر کی سعی کرے گا اس کے ذمہ لازمی ہے کہ جہاں سے حاجرہ دوڑی ہیں، جہاں تک دوڑی ہیں وہاں تک ہر حاجی نے دوڑ لگانا ہے، ہر حاجی نے دوڑ لگانا ہے۔ کیوں دوڑ لگانا ہے؟ اس لیے کہ حج نام ہے اللہ کے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنے کا۔ پھر حاجی مینا گیا، وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس تم نے رات گزارنی، دعاؤں میں لگے رہو، نمازوں میں لگے رہو، ذکر فکر میں لگے رہو، کوئی اور کچھ کام نہیں ہے۔ اگلے دن عرفات، جی عرفات میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، فکر کرتے رہو، کوئی عمل نہیں ہے وہاں۔ اور وہاں سے مزدلفہ، وہاں رات گزارنی ہے، جی وہاں رات میں کرنا کیا؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ان جگہوں پہ اللہ کیوں گھما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب ان جگہوں پہ گھومے، ان دنوں میں اللہ کے محبوب ان جگہوں پر گئے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان جگہوں پر جانے میرے محبوب کی اداؤں کو پورا کرنا ہے، اسی کا نام میں نے حج رکھا ہے۔ اور پھر وہاں سے آگے اب شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، شیطان تو وہاں نہیں ہے، کنکری مارنی ہے، 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ کیوں 3 کو کیوں مارے؟ اکٹھے لا کے بلاسٹ نہیں کرتے بم؟ کہا نہیں، مارنی ویسی کنکری ہے جو تمہارے ہاتھ پر آ جائے، انگلی پر آ جائے، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور مارنا بھی ساتھ ہے، گن کے، تینوں کو ساتھ ساتھ مارنی ہے، زیادہ نہیں مارنا۔ 7 ہی کیوں؟ 7 سے کم کیوں نہیں؟ 7 سے زیادہ کیوں نہیں؟ کہا جب میرے ابراہیم کو شیطان نے بہکایا تھا کی کوشش کی تھی، اور شیطان نے جب یہ کہا تھا کہ باپ بھی کبھی بیٹے کو قربان کرتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو بیٹے کو لے کر؟ کہا قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اور شیطان نے کہا تھا باپ بھی کبھی بیٹے کو قربان کرتا ہے، رک جاؤ، ایسا نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تم مردود ہے، دفع ہو جا، اور اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں، تو جیسے میرے محبوب میرے خلیل ابراہیم نے 7 ماری تھی، اب شیطان یہاں پر ہو یا نہ ہو، ان کو تو نظر آیا تو تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، اس جگہ پہ تم نے 7 کنکریاں ماری۔ پھر شیطان وہاں سے بھاگا، آگے جا کے بیٹھ گیا، اور جب آگے چلے تو پھر ان کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ پھر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے جا کے شیطان بیٹھ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ کہا 3 جگہوں پر میرے محبوب میرے خلیل ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری ہے، لہذا قیامت تک جو حاجی حج کرنے آئے گا اس پر یہ میں واجب کرتا ہوں کہ وہ شیطانوں کو کنکری مارے، چاہے تمہیں نظر ہی نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا قربانی کرو، قربانی کرو۔ جی قربانی کیوں کریں؟ کہا اس لیے کرو کہ میرے محبوب نے اپنے بیٹے کو قربان کے لیے اس جگہ پہ لٹایا تھا، جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے، اس جگہ کو قربان گاہ بنا دیا کہ اب قیامت تک حاجی آئیں گے اور اس جگہ کے اوپر قربانی کریں گے، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے جنت کا مینڈا بھیج دیا اور وہ مینڈا کو قربان کیا گیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں پر یہ واجب کر دیا کہ وہاں جانور لو اور اس جگہ پہ قربان کرو، اور قربان کرتے ہوئے کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا تو جینا مرنا ہے ہی اللہ کے لیے، میں اپنے لیے نہیں جی رہا، میں اپنے لیے نہیں مر رہا، میرا مال میرے اپنے لیے نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔
یہ کہہ کہ قربانی کرو. کیوں قربانی کرو؟ اس لیے کہ محبوب کی ادا ہے، میرے محبوب میرے خلیل کی ادا ہے. اور پھر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے میرے خلیل کی بھی ادا ہے، میرے محبوب کی بھی ادا ہے. لہذا حاجیوں تم نے بھی یہ کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اثر روح کے ساتھ، اور بیت اللہ کے اثر روح ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے محبوب نے جو کچھ کیا ہے اس کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی اصل حج ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.